مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال آیا ہے کہ میں بد نگاہی کی عادت میں بے انتہا مبتلا ہوں، موبائل وغیرہ میں بکثرت گندے اور فحش ویڈیو دیکھنے کی عادت پڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے میں 7-8 سال سے مشت زنی کی عادت میں شدید ترین گھرا ہوا ہوں، اور ان سے پرہیز کے تھوڑے بہت عملیات بھی کیا ہوں، لیکن اب تک کوئی بدلاؤ محسوس نہیں ہوا۔ بدنگاہی یہ انتہائی خطرناک مرض ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی بہت بڑے بڑے گمراہ کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی علیہ السلام آپ مسلمان مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ علماء کہتے ہیں دونوں میں بڑا تعلق ہے، نگاہ اٹھانا، بے شرم ہونا۔ جو نگاہ چلے گی، نگاہ اٹھے گی، غیر محرم کی طرف پڑتی رہے گی، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی اللہ نے ایک کے بعد دوسرے کو ذکر کیا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ نگاہ کی حفاظت گئی تو سمجھ لیجئے کہ شرمگاہ کی حفاظت کبھی نہ کبھی ٹوٹنے والی ہے، اور اگر موقع ویسا نہیں ملتا تو پھر آدمی اس طرح کی لت میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں جس کا ذکر کیا گیا ہے، ویڈیوز دیکھنا غلط کاری کی، اور پھر اس کے بعد مشت زنی کے اندر مبتلا ہو جانا۔ آدمی ادھر نہیں گیا تو ادھر آ گیا، وہ موقع مل گیا تو اس میں پڑے گا، وہ موقع نہیں ملا تو اس میں پڑے گا، تو معلوم ہوگا کہ انتہائی خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ اس لیے اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمت سے کام لیجئے، اس میں کوئی وظیفہ کام نہیں آئے گا آپ کو۔ آپ کہیں میں سبحان اللہ پڑھتا ہوں، الحمدللہ پڑھتا ہوں اور کوئی وظیفہ پڑھتا ہوں، نہیں، یہاں وظیفہ کام نہیں دے گا۔ یہاں پر آپ کو سب سے پہلے ہمت سے کام لینا ہے۔ آپ دل سے کہیے میں مر جاؤں گا لیکن یہ نہیں کروں گا۔ اگر دل کہتا ہے تو نہیں دیکھے گا تو مر جائے گا، تو نفس کو بولیے مر جا، اچھا ہے، تیرے جینے سے تو مرنا بھلا ہے، لیکن میں وہ کام نہیں کروں گا۔ یہ عہد کرنا ہے اور ہمت سے کام لینا ہے۔ اگر ہمت سے یوں کام لے گا تو انشاءاللہ مرے گا نہیں، زندہ ہی رہے گا۔ کہیں کوئی ڈر جائے کہ بھائی مر جاؤں گا، مرے گا نہیں بلکہ اور زندگی مل جائے گی۔ تو بہرحال ہمت سے کام لینا ہے اور بر وقت عمل کرنا ہے۔ جب بھی ایسا موقع آ جائے بس وہاں پر دل کو مضبوط کر کے اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم کر لیجئے۔ اور اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی محض اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی نگاہ کو ترک کر دیتا ہے، یعنی بدنگاہی سے باز آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے، نظر کو بچا لیتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب کرتے ہیں۔ تو دیکھو کتنا بڑا فائدہ۔ اور جب آپ کو دل کے اندر ایمان کی حلاوت مل جائے گی تو آپ پھر سمجھیں گے کہ اس کی لذت سے اس کی لذت کروڑہ درجے بہتر ہے۔ لیکن تھوڑی دیر صبر کرنا پڑے گا، ہمت سے کام لینا پڑے گا، آنکھ کو بند کر لینا پڑے گا، اور دل کہے کہ مر جائے گا تو آپ کو یہ جواب دینا ہوگا کہ مر جا بہت اچھا ہے۔ جب آپ اس طرح ہمت سے کام لیں گے اللہ ایمان کی حلاوت دل میں عطا فرمائے گا، اور جب ایمان کی حلاوت دل میں آئے گی تو آپ کہیں گے اس کی لذت کے مقابلے میں یہ لذت تو کروڑوں درجے بڑھتے رہے۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے۔
ہمت سے کام لینا، چھوڑنا، ایمان کی حلاوت لینا۔ دیکھو وہ گندی حلاوت، یہ ایمانی حلاوت، ایمانی حلاوت کے سامنے وہ گندی حلاوت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو تھوکنے کے قابل ہے، پھینکنے کے قابل ہے، دیکھنے میں اچھی لگتی ہوگی لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ انتہائی بری اور بدتر ہے۔ جب یہ لذت آپ کو مل جائے گی تو آپ خود بخود چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمت سے کام لیجئے، اور ہمت جب آدمی کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، ایک صاحب نے مجھے ایک بار بتایا کہ جب یہ کہا جاتا تھا مجھے کہ غیر محرموں سے نگاہ بچاؤ، غیر محرم کوئی عورت سامنے آئے تو نگاہ نیچی کر لو، جب مجھے بتایا جاتا تھا تو میں دل میں سوچتا تھا کہ یہ بولنے والے بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک صاحب خود مجھے بتائے کہ جب یہ مجھے کہا جاتا تھا، نصیحت کی جاتی تھی، تو میں دل میں سوچتا تھا کہ بھئی ایسی چیز بغیر دیکھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو میں شک کرتا تھا ان پر، یہ بولنے والے بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ دل میں وسوسہ تو آتا تھا ایسا، لیکن میں عمل کرنے لگا ہمت کے ساتھ، آنکھ بند کرنے لگا، بچانے لگا، نگاہیں نیچی کرنے لگا، کرتے 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 الحمدللہ اب ایسی کیفیت اور حالت ہے کہ سامنے بھی کوئی آئے تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھوں۔ انہوں نے کہا اب مجھے یقین آتا ہے کہ ہاں وہ بولنے والے ضرور کرتے ہوں گے، ورنہ مجھے یقین نہیں تھا، وہ خود انہوں نے کہا۔ تو اس لیے میں نے آپ سے بھی کہا کہ آپ ہمت سے کام لیجئے، اور جب آپ لے لیں گے تو پھر ایک زمانہ آئے گا کہ آپ یہ ڈنکے کی چوٹ کہہ سکیں گے الحمدللہ نگاہیں نیچی ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔